السلام علیکم۔ سلار بھائی، جس طرح سے ہینا نے کہا تھا ہم نے سب کچھ ویسے ہی کر دیا ہے، اور جو اسے کھانے میں پسند ہے وہ ہم پرسوں بنا لیں گے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں، اگر کہیں پر بھی آپ کو کوئی کمی لگتی ہے تو بتا دیں۔ پھر آپ کا کمرہ، آیت نے کچھ کہنا چاہا جب سلار نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کرا دیا۔ نہیں، کمرے کا کچھ بھی مت کرنا، وہ جیسا ہے ویسا ہی رہنا چاہیے۔ وہ سیرت جیسا اسے چھوڑ کر گئی تھی ویسا ہی ہے، اور باقی سب کچھ سیرت کے پسند کا کر دو۔ سلار بھائی، آپ سیرت کو حیران کر دینا چاہتے ہیں نا، سب کچھ اس کی پسند کا کر کے، جیسا وہ چاہتی ہے۔ آیت نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ نہیں آیت، میں اسے حیران نہیں، خوش کرنا چاہتا ہوں۔ 6 مہینے پہلے اپنی اتنی ساری مصروفیات کو چھوڑ کے وہ صرف اس گھر کو سجانے میں لگی رہتی تھی۔ میں چاہتا ہوں یہ گھر ویسا ہی ہو جیسا اس نے سجایا تھا، اس نے کہا تو سارا بیگم مسکرائی۔ 6 مہینے سے خود اس گھر کا کونا کونا سنبھال رہی تھیں، لیکن پھر بھی سیرت کی سوچ کے مطابق نہیں کر سکیں، کیونکہ گھر بنانا سجانا سیرت کا شوق تھا، جبکہ سارا بیگم صرف اپنی ذمہ داری نبھاتی تھیں۔ نہیں ابو جی، مجھے نہیں جانا، آپ کو تو پتہ ہی ہے مجھے اس طرح کی محفلیں پسند نہیں، اور نہ جانے کیسے لوگ ہوں گے، میں نہیں جاتی کسی پارٹی پر، اوپر سے اس سیرت کی برتھ ڈے ہے جس کی غلط فہمی کا شکار ہو کر وہ آدمی میرے گلے پڑ گیا تھا۔ مجھے نہیں جانا کسی پارٹی پر، مرحا نے صاف انکار کر دیا۔ ناول کے بیچ ہماری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس آپ کو حاصل ہوں۔ دیکھو بیٹا، وہ تم لوگوں سے معافی مانگنا چاہتا ہے۔ ابو جی، اگر وہ نہیں جانا چاہتی تو آپ بار بار کیوں کہہ رہے ہیں؟ میرا بھی نہیں خیال کہ مرحا کو وہاں جانا چاہیے، اور جہاں تک میرا سوال ہے، میں تو وہاں کبھی نہیں جانا چاہوں گا۔ اسد صاف انکار کر کے اٹھ کر اندر چلا گیا، لیکن ہارون صاحب چاہتے تھے کہ وہ دونوں اس پارٹی میں جائیں تاکہ ان لوگوں کو جو غلط فہمی ہوئی ہے وہ دور ہو جائے، اور مرحا کی طرف جو ان کا دھیان گیا ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ لیکن اب وہ ان لوگوں کے انکار کو ہاں میں نہیں بدل سکتے تھے، یہ تو وہ جانتے تھے۔ اسی لمحے وہ بھی بحث کیے بغیر اٹھ کر اندر چلے گئے۔ وہ مسلسل فون پر سیرت کی فوٹو دیکھ رہا تھا۔ رات کے 12:30 بج رہے تھے۔ اس نے دن میں ہی اس کے فون سے نمبر لیا تھا، اور اس وقت وہ صرف اس سے بات کرنا چاہتا تھا۔ اس وقت وہ صرف اس کی آواز سننا چاہتا تھا۔ اس وقت سلار کو وہ دن یاد آ رہا تھا جب اس نے پہلی بار سیرت کی آواز سنی تھی، اور پھر اس کا دل چاہا اسی کی آواز سنتا رہے۔ سلار نے بنا سوچے سمجھے اس نمبر پر فون کیا۔ مرحا بیٹھی اپنے نوٹس بنا رہی تھی۔ انجان نمبر سے فون آتا دیکھ کر سوچنے لگی کہ اٹھائے یا نہ، کیونکہ ابو جی اور اسد سو چکے تھے۔ اس نے فون نہ اٹھانے کا فیصلہ کیا اور ایک بار پھر سے اپنے نوٹس بنانے میں مگن ہو گئی، لیکن مقابل بہت ڈیٹ ثابت ہوا تھا جس نے آج قبر سے مردوں کو بھی جگانے کا ارادہ رکھا تھا۔ مسلسل 16 بار فون بجا تو مرحا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اور اس نے فون اٹھا لیا۔ ہیلو، اس نے فون اٹھاتے ہی کہا۔ ہیلو کی بچی، کب سے فون کر رہا ہوں، اٹھا کیوں نہیں رہی تھی؟ مطلب بندہ پاگل ہو جائے، لیکن محترمہ کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ آپ نے مجھے فون کیوں کیا؟ مرحا نے ایک لمحہ لگایا تھا اسے پہچاننے میں، تم سے بات کرنے کے لیے، سلار نے اسی کے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ اس کی آواز سے ہی اسے پہچان چکی تھی۔ یہ بات بھی سلار کے لیے بہت اہمیت رکھتی تھی۔ مجھے آپ سے بات کرنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ مرحا کو یہ آدمی عجیب لگا۔ صبح وہ اس کے لیے برا محسوس کر رہی تھی۔ کیوں نہیں تمہیں مجھ سے بات کرنی؟ جانتی بھی ہو 6 مہینے سے کیسے رہا ہوں۔ میرے ان 6 مہینوں کا حساب زندگی بھر نہیں چکا سکتی۔ تم اب سیدھے طریقے سے بات کرو مجھ سے، وہ حکم جڑتے ہوئے بولا۔ پہلی بات تو یہ، میں آپ کو نہیں جانتی اور نہ ہی میں آپ کو جاننا چاہتی ہوں۔ دوسری بات، آپ کو نمبر کہاں سے ملا؟ مرحا اس کی باتیں سن کر مرحا کا دل بہت بری طرح سے دھڑکنے لگا، لیکن بہت چاہنے کے باوجود فون بند نہیں کر پائی۔ نہ جانے کیوں اس شخص کی آواز سننا چاہتی تھی۔ وہ تو ابھی تک نہیں سمجھ پائی تھی کہ وہ اس دن اس کو ٹھیک سے سن بھی نہیں پائی تو آج اسے فون پر کیسے پہچان گئی، جبکہ اس کی آواز تو اس نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کا دل چاہا کہ وہ شخص بولتا رہے اور وہ سنتی رہے،
اچھا یہ فضول باتیں بند کرو، پرسوں میں تمہارا برتھ ڈے منا رہا ہوں، کیک تم ہی کاٹو گی، اور دیکھو اس بار میرے صبر کا امتحان مت لینا، شرافت سے ٹائم پر آ جانا۔ اس برتھ ڈے پر کچھ بھی اسپیشل نہیں کروں گا، اس میں اسپیشل یہ ہے کہ تم واپس آ گئی ہو، اور اس سے زیادہ میرے لیے اور کچھ بھی اسپیشل نہیں ہو سکتا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم اس برتھ ڈے پر میرے ساتھ رہو، سلار نے حکم سے کہا۔ دیکھیں میں نہ تو سیرت ہوں اور نہ ہی میرا برتھ ڈے ہے، اور میں ہی کیوں کاٹوں گی کیک؟ میرے ابو جی کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھ سے معافی مانگنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کی باتوں سے تو آپ مجھے بالکل بھی شرمندہ نہیں لگ رہے، بلکہ آپ کی باتیں سن کر مجھے لگ رہا ہے کہ آپ ایک مینٹل پیشنٹ ہیں۔ آئی ایم سوری مسٹر سلار شاہ، مجھے لگتا ہے آپ کو ایک ڈاکٹر کی اشد ضرورت ہے۔ مرحا نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا اور فون بند کر دیا، جبکہ سلار نے اس کی ساری باتوں میں صرف اپنا نام سنا تھا، جبکہ اس کا یوں فون کاٹنا اسے اچھا نہ لگا۔ اس نے جلدی سے دوبارہ نمبر ملایا، لیکن آگے سے کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ پھر سلار نے اپنا ڈیٹ کام جاری کر دیا، لیکن 5ویں کال کے بعد فون بند ہو گیا اور سلار کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ ساری رات غصے میں جلتے اسے نیند بھی نہ آئی۔ وہ صبح ہوتے ہی آفس جانے کے لیے تیار ہوا۔ سلار بیٹا، آج کوئی میٹنگ ہے کیا؟ تم اتنی صبح صبح جا رہے ہو؟ سارا بیگم نے اسے ناشتے کے بغیر جاتے دیکھ کر کہا۔ نہیں بس آج جلدی جانا ہے، سلار انہیں جواب دیتا نکل گیا۔ آفس آنے کے بعد سارے ورکرز کی شامت آ گئی۔ آج وہ سب پر اپنا غصہ نکال رہا تھا اور ساتھ ہی بے چینی سے ہارون صاحب کا انتظار کر رہا تھا، لیکن انہیں تو اپنے ٹائم پر ہی آنا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد اس نے اپنی سیکرٹری سے کہا کہ جیسے ہی ہارون صاحب آئیں سلار کو انفارم کر دیا جائے۔ ہارون صاحب کو پیغام ملتے ہی وہ سیدھے سلار کے آفس میں آئے تھے۔ آپ کو پتہ ہے مجھے غیر ذمہ دار اور دیر سے آنے والے لوگ بہت ناپسند ہیں، آپ کو اندازہ بھی ہے میں کب سے آپ کا ویٹ کر رہا ہوں۔ سلار ان پر چڑھ دوڑا، شاید سیرت کا غصہ ان پر نکال رہا تھا۔ آئی ایم سوری سر، میں اپنی بیٹی کو کالج چھوڑنے چلا گیا تھا۔ ہارون صاحب نے دیکھا وہ 5 منٹ لیٹ تھے، اس لیے فوراً ہی اپنی غلطی تسلیم کر کے بولے، جبکہ سیرت کا ذکر سنتے ہی اس کا موڈ ٹھیک ہونے لگا، جو اسی کی وجہ سے اس کا موڈ بگڑا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ فائل لے جائیں اور چیک کریں۔ وہ انہیں کام بتانے لگا تو ہارون صاحب فائل اٹھا کر باہر جانے لگے۔ آپ کی بیٹی کو واپس کون لینے جائے گا؟ سلار نے فکر مندی سے پوچھا۔ سر میرا بیٹا ٹائم نکال کر اسے واپس چھوڑ آتا ہے، ہارون صاحب نے بتایا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ سلار کو ان پر کسی بھی قسم کا شک ہو۔ سلار نے ہاں میں سر ہلایا تو وہ باہر نکل گئے۔ دن 2 بجے کے قریب سلار نے سیرت سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ اب تک یقیناً اسد اسے چھوڑ کے جا چکا تھا، لیکن اس کے لیے ہارون صاحب کو بزی رکھنا ضروری تھا۔ 3 بجے کے قریب ایک میٹنگ تھی اور ہارون صاحب کے ٹیبل تک آیا۔ ہارون صاحب، آج کی میٹنگ آپ کو اٹینڈ کرنی ہے، مجھے بہت ضروری کام ہے جس کی وجہ سے جانا پڑ رہا ہے۔ دیکھیں کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے، یہ کانٹریکٹ ہر حال میں چاہیے مجھے، میں آپ کو بہت بڑی ذمہ داری دے رہا ہوں، مجھے شکایت کا موقع نہیں ملنا چاہیے۔ وہ سخت لہجے میں کہتا باہر چلا گیا، جبکہ ہارون صاحب پریشان ہو چکے تھے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا جو ان کی کمپنی کے لیے بہت ضروری تھا۔ ضرور سلار کو کوئی بہت ضروری کام ہوگا، ورنہ اتنی ضروری میٹنگ چھوڑ کر وہ کبھی نہیں جاتا۔ مہراج کو پوری بات بتانے کے بعد وہ سیرت سے ملنے کے لیے جا چکا تھا۔ مہراج اس کے غصے کی وجہ جانتا تھا۔ اب اسے سیرت سے ملنا تھا تو مطلب ملنا تھا۔ اس وقت اسے سیرت کو دیکھنے کی طلب تھی، جو بغیر اسے دیکھے ختم نہیں ہو سکتی تھی۔ سلار بالکل خاموشی سے گھر میں داخل ہوا۔ آج اسے پتہ تھا کہ سیرت کہاں ہے۔ وہ بنا آواز پیدا کیے اسی کے کمرے میں آیا جہاں پچھلی بار سیرت کو سوتے ہوئے چھوڑ کر گیا تھا۔ اس نے دیکھا آج بھی سیرت سو رہی تھی۔ سلار اس کے قریب آیا اور اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ اٹھو جانم، اٹھو، تمہارا سلار تمہارے بغیر کیا بن گیا ہے؟ وہ بے چینی سے اس کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگا، لیکن سیرت کے اٹھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ سیرت، اس نے بہت شدت سے اسے پکارا تھا۔ سیرت میری جان، اٹھو نہ، دیکھو کیا کیا بہانے لگا کر تم سے ملنے آیا ہوں۔ وہ اس کے کان کے قریب بولا، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ سلار کو اس کی نیند عجیب لگی، وہ کیوں نہیں اٹھ رہی تھی اور پریشانی سے سوچنے لگا۔ اس کی نظر سامنے ٹیبل پر رکھی میڈیسن پر پڑی۔ سلار نے جلدی سے اپنا فون اٹھایا اور مزمل کو فون کیا۔
السلام علیکم شاہ سائیں، آپ نے جو دوائیوں کی تصویریں بھیجی تھیں میں نے چیک کروا لی ہیں۔ وہ میموری لاس کی دوائیاں ہیں۔ یہ میڈیسن پیشنٹ کو تب دی جاتی ہیں جب وہ بھی اپنی پرانی زندگی بھولنا چاہتا ہے، تاکہ اسے اپنی پرانی زندگی بھول جائے اور وہ ایک نئی زندگی کی شروعات کریں۔ دوائیوں کا سب سے زیادہ نقصان یہی ہے کہ انسان اپنی پرانی زندگی بالکل ہی بھول جاتا ہے۔ کوئی واقعہ، کوئی بات جو اس کی پرانی زندگی سے جڑی ہو اسے یاد نہیں آتی، اور اگر وہ یہ دوائیاں لینا چھوڑ دے شاید خوابوں کے ذریعے یادداشت واپس لائی جا سکتی ہے۔ مزمل اسے پوری بات بتائی اور فون بند کرتے ہی سلار نے غصے سے ساری دوائیاں زمین پر پھینک دیں۔ زوردار دھماکے سے سیرت کی آنکھ کھل گئی۔ اسے اپنے کمرے میں دیکھ وہ جلدی سے بیڈ سے اٹھی۔ سیرت، یہ لوگ بہت برے ہیں، دیکھو یہ لوگ تمہاری پرانی زندگی بھلانے کے لیے تمہیں یہ میڈیسن دے رہے ہیں۔ ان میڈیسن کی وجہ سے تم مجھے بھول گئی ہو۔ سیرت، تمہیں سب کچھ بھولتا جا رہا ہے، یہ لوگ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، تم چلو میرے ساتھ۔ سلار اس کا ہاتھ تھامے زبردستی سے اسے اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ چھوڑے میرا ہاتھ، آپ کی ہمت کیسے ہوئی گھر میں آنے کی، اور آپ میرے بھائی اور میرے ابو جی کی غیر موجودگی میں یہاں کیوں آئے؟ اس نے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے کہا، پر ساتھ ہی اپنا فون اٹھانے لگی۔ سیرت، وہ نہ تمہارا باپ ہے اور نہ ہی وہ تمہارا بھائی، وہ لوگ تمہارے کچھ نہیں لگتے، تمہارا ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ کسے فون کر رہی ہو تم؟ سیرت کے ہاتھ میں فون دیکھ کر فوراً اس کے ہاتھ سے فون چھیننے لگا۔ سیرت، تم میری بات سنو۔ نہیں ہوں میں سیرت، مر چکی ہے آپ کی بیوی، کیوں آپ قبول نہیں کر لیتے؟ کیوں آپ ہمیں پریشان کر رہے ہیں؟ پلیز چلے جائیں یہاں سے، ورنہ میں چلا چلا کر سب کو بلاؤں گی۔ مرحا اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی، زندہ ہے میری سیرت، تم ہو میری سیرت، خبردار جو کوئی بھی بکواس کی تم نے۔ وہ غصے سے کہتا اسے بازو پکڑ کر اپنے نزدیک کر لیا۔ چھوڑے مجھے، دیکھیں میں سیرت نہیں ہوں، آپ اس کا صرف چہرہ مجھ سے ملتا ہے۔ میں سمجھ سکتی ہوں آپ اپنی بیوی کو بہت چاہتے ہیں، اس لیے آپ اس کی موت کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے۔ مرحا نے غصے سے دیکھا اور سمجھانے لگی۔ جب سلار اس کے مزید قریب ہوا، تم ہو سیرت اور تم زندہ ہو، تم ایکسیپٹ نہیں کر رہی سچ ان لوگوں کی وجہ سے، تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، تمہاری برتھ ڈے پہ میں ثابت کروں گا کہ تم سیرت ہو، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ یقین کرو تم سے زیادہ میں خود بے چین ہوں یہ بات ثابت کرنے کے لیے، تمہیں اپنی زندگی میں واپس لانے کے لیے۔ سلار اپنا ہاتھ نرمی سے اس کے گال پر رکھتے ہوئے بولا، میں نہیں آؤں گی، تم آؤ گی، اور اگر تم نہیں آؤ گی تو تمہارے اس سو کولڈ بھائی کے ساتھ وہ ہوگا جو تم نے کبھی نہیں سوچا ہوگا۔ تم سمجھ سکتی ہو میں اس کے ساتھ کیا کیا کر سکتا ہوں، کیونکہ تم سے بہتر تو ویسے بھی مجھے کوئی نہیں جانتا۔ اب مجھے پیار سے یہاں سے بھیجو اور کل شرافت سے پارٹی میں آ جانا، ورنہ کل تمہارا وہ بھائی گھر واپس نہیں آئے گا۔ اور ہاں، رات کو فون کروں گا اور فون نہ اٹھانے کی صورت میں واپس یہاں آ جاؤں گا۔ تم مانو یا نہ مانو، تم میری بیوی ہو۔ 6 مہینے سے میرے جذبات تمہارے لیے کس حد تک بے لگام ہو چکے ہیں تمہیں پارٹی میں نہ آنے کی صورت میں یہاں آ کر بتاؤں گا۔ سلار بے باکی سے کہتے ہوئے اس کے گال پر اپنے لب رکھ گیا۔ مرحا اندر تک کام گئی۔ گھبراؤ مت جانم، میں کون سا پہلی بار تمہارے اتنے قریب آیا ہوں، کل ملتے ہیں، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ وہ مسکرا کر کہتا باہر نکل گیا، جبکہ مرحا آہستہ آہستہ وہیں دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ آخر کیوں یہ شخص انجان نہیں لگتا تھا، وہ اسے اپنے دل کے قریب لگتا تھا۔ آخر کیوں اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ سیرت ہے۔ اس نے جلدی سے اپنے دماغ کو یہ سب سوچنے سے باز رکھا، لیکن خود کو سلار کو سوچنے سے باز نہیں رکھ پائی۔ مرحا چاہ کر بھی اسد اور ابو جی کو سلار کے بارے میں کچھ نہیں بتا پائی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر کیوں سلار کا ذکر کسی کے سامنے نہیں کر پاتی۔ سلار کی باتیں اس کے ذہن پر بری طرح سے سوار ہو چکی تھیں۔ ابو جی نے دوبارہ اسے پارٹی پر جانے کے لیے نہ کہا، لیکن جس طرح سے سلار دھمکی دے کر گیا تھا کہ پارٹی پر نہ آنے کی صورت میں اسد واپس گھر نہیں آئے گا، یہ بات سوچتے ہوئے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ نہ جانے وہ آدمی اس کے بھائی کے ساتھ کیا کر دے۔ اگر اس نے سچ مچ میں اسد بھائی کے ساتھ کچھ کر دیا تو ان امیر لوگوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ میں اس کی اس بے فضول ضد کی وجہ سے اپنے بھائی کو کچھ نہیں ہونے دے سکتی، اور ویسے بھی وہ تو صرف یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میں سیرت ہوں۔ کل وہ نہیں کر پائے گا تو خود ہی ہار کر پیچھے ہٹ جائے گا، اور ویسے بھی اگر میں سیرت ہوں ہی نہیں تو مجھے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے۔ میں سیرت نہیں، مرحا ہوں،
اور چاہے وہ کچھ بھی کر لے میں مرحا ہی رہوں گی۔ وہ بیڈ پر لیٹے ہوئے سوچ رہی تھی۔ مرحا بیٹا، تم نے میڈیسن لی؟ ابو جی نے کمرے میں آتے ہوئے پوچھا۔ نہیں ابو جی، میڈیسن ٹوٹ گئی، مرحا نے سر جھکا کر کہا۔ تو بیٹا مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میں اسد کو بھیجتا۔ ابو جی نے باہر جاتے ہوئے اسد کو پکارا۔ ابو جی اب تو بہت وقت ہو گیا ہے، صبح لے آئے گا، اور ویسے بھی اب میں ٹھیک ہوں، مجھے اب ان میڈیسنز کی ضرورت نہیں۔ ایسے کیسے ضرورت نہیں؟ وہ میڈیسن تمہارے لیے بہت ضروری ہے بیٹا، ابو جی نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ لیکن ابو جی اب میں بالکل ٹھیک ہوں، تو پھر میڈیسن کیوں؟ مرحا نے معصومیت سے منہ بنایا۔ کیونکہ بیٹا جو کچھ 6 مہینے پہلے ہوا ہے اس کی وجہ سے تم آج بھی ڈر جاتی ہو، اس لیے میڈیسن دی گئی ہیں تاکہ تم اس حادثے کو بھول جاؤ، ابو نے پیار سے سمجھایا۔ 6 مہینے پہلے کیا ہوا تھا؟ مرحا نے پوچھا۔ بیٹا میں چاہتا ہوں تم سب کچھ بھول جاؤ، اگر میں خود ہی تمہیں وہ سب کچھ بتانے لگا تو پھر تمہیں وہ میڈیسن دینے کا کیا فائدہ؟ پلیز سب کچھ بھولنے کی کوشش کرو، ابو نے اسے پیار سے سمجھایا۔ نہ جانے 6 مہینے پہلے ایسا کیا ہوا تھا، وہ تو جب بھی یاد کرنے کی کوشش کرتی اسے ہر جگہ آگ جلتی نظر آتی۔ ٹھیک سے تیاری کر لی؟ وہ آیت کے سر پر کھڑا اسے کام کروا رہا تھا، جبکہ سنان اور سعد مہراج کی گود میں تھے۔ حاشر پری کو اٹھائے ادھر سے ادھر گھوم رہا تھا، جبکہ منت بھی سیرت کی برتھ ڈے کی تیاریاں کر رہی تھی۔ سارا بیگم بھی ان کا پورا ساتھ دے رہی تھیں۔ سلاڑ کی خوشی دیکھنے لائق تھی، ہر کوئی اس کی خوشی میں خوش تھا۔ آیت اور منت سیرت کا بےتابی سے انتظار کر رہی تھیں۔ حاشر نے کہا تو نہیں تھا، لیکن وہ بھی بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سلاڑ کو یقین تھا وہ ضرور آئے گی، وہ اپنے قریب رہنے والے ہر انسان کو چاہتی تھی، تو اسد کو تو اپنا بھائی سمجھتی تھی، اس لیے اسد کا نام لیا۔ اس کا ارادہ اسد کو نقصان پہنچانے کا ہرگز نہ تھا، وہ تو بس سیرت کو پارٹی میں لانے کے لیے اسے دھمکی دے گیا۔ اسے اسد کی آنکھوں میں سیرت کے لیے محبت محسوس ہوئی تھی، بے شک وہ اسے اپنی سگی بہن کی طرح چاہتا تھا، لیکن سیرت اس کی بہن نہیں تھی، اور آج سلار یہی بات ثابت کرنے والا تھا۔ گھر میں لگی سیرت کی تصویریں ہی یہ بات ثابت کرنے کے لیے کافی تھیں۔ وہ اس کی سیرت تھی، لیکن پھر بھی سیرت پر یہ ظاہر کرنا ضروری تھا، اور اس سے زیادہ ان دونوں پر جو سیرت کو مرحا کہتے تھے۔ رات سلار نے سیرت کو بہت بار فون کیا، لیکن اس نے فون نہیں اٹھایا۔ پہلے تو سلار کو بہت غصہ آیا، لیکن پھر وہ سمجھ گیا کہ وہ اس میڈیسن کی وجہ سے سو گئی ہے۔ سلار نے میڈیسنز کے بارے میں مزید پتہ کروایا تھا، اور اب وہ کافی زیادہ ٹینشن میں تھا۔ اگر وہ مسلسل 6 مہینے تک وہ میڈیسن لیتی رہی تو وہ اپنی یادداشت بالکل ہی کھو بیٹھے گی، اور اگر ایسا ہوا تو اس کی یادداشت کبھی واپس نہیں آئے گی۔ ساری تیاری مکمل ہو چکی تھی، اب انہیں صرف اور صرف سیرت کا انتظار تھا۔ حد ہے، مری ہوئی لڑکی کی برتھ ڈے کو مناتا ہے، اسد نے کوفت سے کہا۔ سلار شاہ، ابو نے مسکرا کر جواب دیا، مجھے تو لگتا ہے وہ صرف ہم پر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا ہے۔ اسد نے کہا، نہیں اسد، وہ سچ میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہے، میں نے اس شخص کی آنکھوں میں ایک جنون دیکھا ہے، ابو جی نے کہا۔ خیر جو بھی ہے، میں اور مرحا گھر پر ہی رہیں گے، آپ ہو آئیں، آخر آپ کے باس کی بیوی کی سالگرہ ہے۔ مرحا گڑیا کھانا لگاؤ، اس نے کمرے میں جاتے ہوئے کہا، لیکن سامنے ہی مرحا کو بلیک لانگ فراک میں تیار کھڑا دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ تم تو نہیں جانے والی تھی نا؟ اسد نے پوچھا۔ ہاں بھائی، میں نہیں جانے والی تھی، پھر میں نے سوچا آخر دیکھوں تو کیا ان کی سیرت بالکل میری طرح دکھتی ہے۔ مرحا نے اپنے کانوں میں چھوٹے چھوٹے ٹاپس پہنتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میرے کپڑے نکالو، اس شخص کے سامنے تمہیں اکیلے کبھی نہیں جانے دوں گا۔ اسد نے ابو جی کی بات پر پہلے کچھ ہاس ورنہ کیا تھا، لیکن اب مرحا کے جانے کا سن کر اسے ابو جی کی باتیں یاد آنے لگیں۔ سلار شاہ کی آنکھوں میں مرحا کے لیے محبت، اسد نے سوچتے ہوئے مرحا سے کہا۔ مرحا خوشی خوشی اس کے کپڑے نکالنے لگی۔ اسد بھائی کے سامنے وہ میری طرف دیکھنے کی ہمت بھی نہیں کرے گا، مرحا نے سوچا۔ یہ جانے بغیر کہ سلار شاہ کو اپنی سیرت کو دیکھنے کے لیے کوئی نہیں روک سکتا۔ سلار ساری رات اسے فون کرتا رہا، لیکن مرحا میڈیسن لے کر سو چکی تھی۔ صبح جب سلار کی اتنی ساری مسڈ کال دیکھیں تو پریشان ہو گئی۔ کال کرنے کے علاوہ بہت سارے میسج بھی تھے۔ آخری میسج میں گڈ نائٹ لکھا تھا، جو تقریباً 3:45 بجے کیا گیا تھا۔ وہ اسد کے کپڑے نکالتے مسلسل سلار کا ہی سوچ رہی تھی۔
سلار سر کا فون تھا۔ پچھلے 1 گھنٹے سے جو گاڑی باہر کھڑی ہے وہ ہمارے انتظار میں ہے۔ اس ڈرائیور کو ہمیں لینے کے لیے بھیجا ہے۔ چلو، بیچارہ کب سے انتظار کر رہا ہے۔ اگر سلار سر پہلے بتا دیتے تو اتنا انتظار تو نہ کرنا پڑتا بیچارے کو، ابو جی کہتے ہوئے باہر نکلے جبکہ وہ فلیٹ لاک کرنے لگی۔ گاڑی کے رکتے ہی سلار کے ساتھ مہراج بھی باہر آ گیا۔ آئیں ہارون صاحب، بہت خوشی ہوئی، آپ پرانی باتیں بلا کر یہاں آئے۔ مہراج کہہ تو ہارون صاحب سے رہا تھا لیکن دیکھ اسد کو رہا تھا۔ اس دن کے بعد آج ہی اس کا سامنا ہوا تھا۔ آئیے نا پلیز، اندر چلیں۔ مہراج نے مسکرا کر مرحا کو دیکھا۔ اس کے اس طرح سے مسکرانے پر مرحا کے ڈمپلز نمایاں ہوئے، جنہیں دیکھ کر سلار نے بے اختیار اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ اس کی حرکت مرحا سے بھی چھپی نہیں رہی تھی، جس نے فوراً اسد کا بازو پکڑا تھا۔ حویلی میں قدم رکھتے ہی اسے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ آیت اور منت اس سے ملنے کے لیے آگے آئیں تو اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ اس کے ایک طرف اسد اور دوسری طرف ہارون صاحب کھڑے تھے، جس کی وجہ سے آیت اور منت چاہ کر بھی اسے گلے نہ لگا سکیں، لیکن پری کو دیکھتے ہی وہ مسکراتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی۔ ہیلو پریٹی گرل، آپ کا نام کیا ہے کیوٹ بیبی؟ وہ پری کو اٹھاتے ہوئے بولی۔ جیسے ہی اٹھایا، حاشر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ حاشر کو دیکھتے ہی نہ جانے کیوں اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے احساس بھی نہ ہوا نہ جانے کیسے اس کا دل چاہا سامنے کھڑے آدمی کے سینے سے لگ جائے، جبکہ سامنے کھڑے آدمی کا دھیان اس پر کم اور اس کے بازو پر زیادہ تھا۔ اس کی نظر کو دیکھتے ہی مرحا نے نہ جانے کیوں اسد کا بازو فوراً چھوڑ دیا۔ کوئی اس کے قریب کیا بول رہا تھا کیا نہیں، جیسے اس نے سنا ہی نہیں، بلکہ اس کا ہاتھ چھوڑتے ہی حاشر کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ حاشر ہے، میری سیرت کا بھائی، سلار نے تعارف کروایا۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی، حاشر کہتے ہوئے پری کو اس کی گود سے لیا تو اس کا ہاتھ مرحا کے ہاتھ سے ٹکرایا تو مرحا نے فوراً گھبرا کر اپنا ہاتھ پیچھے کیا۔ کیا ہوا؟ حاشر نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تو مرحا نے فوراً نفی میں گردن ہلائی۔ کچھ نہیں، وہ جلدی سے بولی۔ چلیں اندر آئیں۔ چلو اندر چلیں، چلو میں تمہیں پہلے گھر دکھاتی ہوں۔ وہ کیا ہے نا، تمہارا چہرہ ہماری سیرت سے بہت ملتا ہے، اس لیے غلطی سے منہ سے سیرت کا نام نکل گیا۔ کوئی بات نہیں، مرحا نے مسکرا کر کہا۔ باقی مہمان کہاں ہیں؟ اسد نے پوچھا۔ صرف گھر کے ہی لوگ ہیں یہاں، ہم نے باہر کسی کو نہیں بلایا، مہراج نے جواب دیا۔ ہم تو باہر سے ہی آئے ہیں، اسد نے اچانک کہا۔ ہم آپ سے اپنے اس دن کی رویے کے لیے معافی چاہتے تھے، اس لیے مہراج نے مختصر سا جواب دیا۔ صرف وہی تھا جو ان سے باتیں کر رہا تھا، جبکہ سلار اس کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا، جبکہ حاشر تو باقاعدہ ان دونوں کو گھور رہا تھا۔ اسد اور ہارون دونوں نے ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ حاشر کو وہ لوگ پسند نہیں آئے۔ اسد کا دھیان سامنے والے کمرے کی طرف تھا جہاں وہ دونوں لڑکیاں مرحا کو لے کر گئی تھیں، جب اچانک اس کا دھیان سامنے والی دیوار پر گیا جہاں فل سائز میں سیرت اور سلار کی تصویر تھی۔ ایک لمحے کے لیے وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ سلار اس کی نظریں دیکھ چکا تھا۔ وہ کھل کر مسکرایا۔ میری سیرت، سلار نے میری پر زور دیتے ہوئے کہا تو اسد اسے دیکھ کر مسکرایا۔ کافی ملتی ہے میری مرحا سے، اس پر اسد نے میری پر زور دیا، جس پر سلار کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ نہ جانے کیوں اس کے ماتھے کے بل دیکھ کر اسد نے انجوائے کیا تھا، جبکہ مہراج کا اس کا ہاتھ پکڑنا بھی اس سے چھپا نہ رہا۔ آپ کی سیرت تو کافی ہی بالکل میری طرح دکھتی ہے۔ میں بھی سوچوں اتنی زیادہ غلط فہمی کیسے ہو سکتی ہے۔ میں آپ لوگوں کے جذبات سمجھ سکتی ہوں، آپ لوگوں نے اپنی سسٹر کو کھویا ہے، مجھے اس بات کا بہت افسوس ہے۔ مرحا نے سیرت کی تصویر دیکھتے ہوئے اداسی سے کہا۔ اسے سچ میں بہت افسوس تھا۔ وہ اسے پورا گھر دکھا رہی تھیں۔ اب وہ اسے اپنے ساتھ سلار کے کمرے میں لائی تھیں، جہاں بیڈ کے اوپر ایک بڑے سائز میں سیرت اور سلار کی تصویر لگی تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ کتنے خوبصورت لگتے تھے، مرحا نے سوچا، پھر جٹ اپنی سوچ کو جھٹلایا۔ منت اٹھ کر باہر چلی گئی، اسے کچن میں کچھ کام تھا، جبکہ آیت اسے کمرہ دکھا رہی تھی۔ وہ بار بار اسے سیرت کہنے کی وجہ سے شرمندہ ہو جاتی۔ ابھی وہ اسے سیرت کے بارے میں بتا ہی رہی تھی کہ منت نے اسے پکارا۔ تم رکو، میں آتی ہوں، بھابھی کو ضرور کچھ کام ہوگا۔ وہ اسے یہیں بٹھا کر باہر چلی گئی، جبکہ سیرت پورا کمرہ دیکھنے لگی، جب اچانک کوئی کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ بند کر دیا۔ مرحا نے گھبرا کر آنے والے کو دیکھا جو مسکرا کر اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔
مرحا گھبرا کر دروازے کی طرف آئی۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ دروازہ کیوں بند کیا ہے آپ نے؟ وہ غصے سے بولی۔ تم جانتی ہو نا یہ کلر مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے، پھر کیوں پہنا؟ چینج کرو اسے۔ ابھی وہ اس کے بالکل قریب آ کر رکا۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھ پر حکم چلانے والے؟ کیوں میں مانوں آپ کی بات؟ راستہ چھوڑیں میرا، مجھے باہر جانا ہے، مرحا غصے سے کہتی باہر جانے لگی، جب سلار نے اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ ورنہ میں سب کو چلا چلا کر یہاں بلا لوں گی۔ مرحا نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی۔ ایک دم چپ، آواز نہیں آنی چاہیے مجھے تمہاری، سلار نے اسے گھورتے ہوئے سختی سے کہا تو وہ سہم گئی۔ ساؤنڈ پروف روم ہے یہ، یہاں باہر سے نہ کوئی آواز اندر آتی ہے اور نہ ہی یہاں کی آواز باہر جاتی ہے۔ اب اس کمرے سے تم تبھی باہر جاؤ گی جب یہ ڈریس چینج کرو گی۔ اگر تم نے یہ ڈریس چینج نہیں کرنا تو تمہیں آج ساری رات یہی میرے کمرے میں گزارنا ہوگا۔ وہ مسکراتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ چکا تھا۔ کچھ دیر پہلے والا غصہ اب اس کے چہرے پر ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہا تھا۔ جب مرحا نے بنا اس کی بات کی پرواہ کیے قدم دروازے کی طرف بڑھائے اور دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن افسوس بہت کوشش کے بعد بھی دروازہ نہ کھلا۔ سیرت جانم کیوں تھک رہی ہو؟ ویسے اگر یہ ڈریس چینج نہیں کرنا چاہتی تو میرے پاس ایک اور آئیڈیا بھی ہے، سلار نے سوچتے ہوئے کہا۔ کیا؟ مرحا نے ایک نظر اسے دیکھ کر پوچھا تو سلار مسکراتا ہوا اس کے قریب آ کر رکا اور دونوں ہاتھ دیوار پر رکھ کر اس کا راستہ بند کر دیا۔ اگر تم اس کمرے سے باہر جانا چاہتی ہو تو مجھے، اس نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھی، دماغ خراب ہو گیا ہے آپ کا؟ سوچنا بھی کیسے آپ نے؟ مرحا شرم سے لال ہوتے ہوئے بولی۔ ہاں میں نے تو کچھ نہیں کہا، تم خود ہی الٹا سیدھا سوچ رہی ہو، لیکن اگر تم مجھے کس کرنا چاہتی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، سلار نے اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا تو مرحا مزید دروازے کے ساتھ چپک گئی۔ ارے گھبرا کیوں رہی ہو؟ میں کچھ غلط تو نہیں کہہ رہا، آخر شوہر ہوں تمہارا بیبی، ایک بار چیک تو کر لو، یہ فیلنگ پہلی بار محسوس کر رہی ہو، یہ پہلے بھی کر چکی ہو۔ وہ مزید اس کے قریب ہوا تو مرحا اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کرنے لگی۔ پلیز مجھے جانے دیں، یہ صرف آپ کی غلط فہمی ہے، میں آپ کی بیوی نہیں ہوں، وہ اسے سمجھانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، جہاں سلار ہمیشہ کی طرح بے بس ہو گیا۔ تم جانتی ہو نا یہ آنسو میری کمزوری ہیں، تم جانتی ہو میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ وہ محبت سے اس کی آنکھیں صاف کرنے لگا، جب مرحا نے اس کے ہاتھ اپنے چہرے سے دور کیے۔ جاؤ جلدی سے یہ کپڑے چینج کرو اور باہر چلی جاؤ، وہ حکم دیتا ہوا بیڈ پر بیٹھ گیا۔ تمہارے سارے کپڑے الماری میں ہیں، وہ مسکراتا ہوا لیٹ گیا۔ مرحا کے پاس اب اور کوئی چارہ نہ تھا، وہ مجبور ہو کر الماری کی طرف بڑھی۔ الماری کے اندر ایک سے ایک مہنگے سے مہنگا جوڑا تھا، لیکن سب کے سب ریڈ کلر میں۔ سادہ سا جوڑا لے کر اسے گھورتے ہوئے چینج کرنے چلی گئی، جبکہ سلار اس کی گھوڑیوں پر مسکراتا ہوا بیڈ پر پھیل کر لیٹ گیا۔ کپڑے اس کے ماپ کے تھے، جیسے اسی کے لیے بنائے گئے ہوں۔ وہ جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے نکلنا چاہتی تھی، اس لیے چینج کیا اور باہر آئی۔ جب اپنا مطلب ہے تب کتنی جلدی تیار ہو گئی اور مجھے کتنا انتظار کرواتی تھی، وہ مسکرا کر شکایت کرنے لگا۔ آپ نے کہا تھا کپڑے چینج کرو، میں نے آپ کی بات مان کر کپڑے چینج کر لیے، آپ پلیز دروازہ کھولیں، مرحا نے کہا۔ جانم کیک کون کاٹے گا؟ سلار نے ٹیبل کی طرف اشارہ کیا۔ آخر سلار کی زندگی سے بھرپور مسکراہٹ قائم تھی۔ آپ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ اس سب کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میں سیرت نہیں ہوں آپ کی سیرت۔ وہ اس سے آگے کچھ نہ بولی کیونکہ وہ سمجھ چکی تھی اس آدمی کے سامنے کچھ بھی کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ مجھے نہیں روکیں گے اور یہ دروازہ کھولیں گے، اس نے ہار مانتے ہوئے کہا تو سلار مسکرایا۔ جو حکم میری جان۔ سلار سر کو ہم دیتا ٹیبل کی طرف بڑھا اور نائف اس کے ہاتھ میں پکڑائی، جو نہ صرف مرحا نے فوراً تھام لی بلکہ کیک بھی کاٹنے لگی، لیکن کیک کی طرف جاتا اس کا ہاتھ اچانک اس کی طرف مڑا، جو سلار نے بروقت تھام لیا۔ میری جان، مجھے پتہ ہے تم یہ کر سکتی ہو، تم پہلے بھی کر چکی ہو۔ سلار کو وہ دن یاد آیا جب اس نے گاؤں میں سلار کے کندھے پر وار کر کے بھاگنے کی کوشش کی تھی۔ مرحا نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوایا اور شرمندہ سی ہو کر پیچھے ہوئی۔ پلیز اب یہ شرمندہ ہونے والے ڈرامے کرنا بند کرو، جلدی سے کیک کاٹو، سلار نے اس کی شرمندگی کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا تو وہ غصے سے گھورتی کیک کاٹنے لگی۔ کٹ گیا آپ کا کیک، مرحا نے چھری پھینکتے ہوئے کہا۔
اتنی دیر میں سلار نے اپنی جیب سے خوبصورت نازک سا پینڈنٹ نکالا۔ مرحا نے اسے گھور کر دیکھا، گویا اب وہ اسے یہ بھی پہنانے والا تھا۔ دیکھو ڈارلنگ، تمہارے پاس باہر جانے کا بس یہی ایک راستہ ہے۔ سلار نے اپنے ہاتھ میں موجود لاکٹ کی طرف اشارہ کیا۔ سلار نے مسکراتے ہوئے اس کے بال کندھے سے ہٹائے۔ بالوں کی لٹ بہت چھوٹی ہو چکی تھی۔ تم نے بال کیوں کاٹے؟ تم جانتی ہو تمہارے بال دیکھ کر ہی تو مجھے تم سے محبت ہوئی تھی۔ وہ شکایت کرتا ہوا لاکٹ اس کے گلے میں پہنا چکا تھا۔ دیکھیں آپ اپنا وعدہ پورا کریں، مرحا نے اس کی طرف گور کر کہا۔ تو سلار نے اپنی جیب سے چابی نکال کر اس کے حوالے کر دی۔ اب اسے مزید نہیں تنگ کرنا چاہتا تھا۔ چابی مرحا نے اس کے ہاتھ سے چھیننے والے انداز میں لی اور دروازہ کھول کر باہر کی طرف چلی گئی۔ مرحا، یہ کپڑے تمہارے تو نہیں ہیں بیٹا۔ ہارون صاحب کا پہلا دھیان ہی اس کے کپڑوں پر گیا تھا۔ اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ باہر آتے ہی ہارون صاحب اس سے یہ سوال پوچھ لیں گے، جبکہ وہ تو اپنے گلے میں پہنا ہوا لاکٹ سب سے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ ابو جی، وہ یہ، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ جب بھی کمرے سے نکلنے سے پہلے اس کا ارادہ سب کو سلار کے بارے میں بتانے کا تھا، لیکن جانے وہ کیوں نہیں بتا رہی تھی۔ وہ اس کے کپڑوں پر جوس گر گیا تھا تو میں نے اسے دوسرے کپڑے دیے، آیت نے کچن سے نکلتے ہوئے بتایا، اور اس کے پیچھے ہی مہراج نکلا تھا، جسے سلار نے میسج کر کے یہ بتایا تھا کہ آیت کو کوئی بھی بہانہ بنانے کے لیے بول دینا، اور اس کے کہنے کے مطابق تازہ ترین بہانہ آیت کی طرف سے حاضر تھا۔ چلو سلار، اب کیک کاٹو، مہراج نے اسے کہا تو وہ فوراً ہی اٹھ گیا اور کیک کاٹنے لگا۔ وہ لوگ جتنی دیر وہاں رکے، سلار کا دھیان مسلسل سیرت پر تھا، جبکہ وہ اس سے بھی بہت گھبرائی ہوئی تھی اور سلار اس کی گھبراہٹ کو انجوائے کر رہا تھا۔ وہ لوگ جتنی دیر وہاں رہے، سلار کا دھیان مسلسل سیرت پر تھا، جبکہ وہ اس سے بھی بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ سلار اس کی گھبراہٹ کو انجوائے کر رہا تھا۔ اس کے جانے کے بعد سلار بہت خوش تھا۔ اس کی خوشی کا سب نے ہی اندازہ لگا لیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ باقی سب کو بھی یقین آ گیا تھا کہ وہ ان کی سیرت ہی ہے اور وہ بہت جلدی سے اپنے پاس واپس لے آئیں گے۔ وہ اس سب میں سلار کا ساتھ دینے کے لیے دل و جان سے تیار تھے۔ مرحا جب سے گھر آئی تھی پریشان تھی۔ اس کی پریشانی کو ہارون صاحب نے نوٹ کیا تھا۔ وجہ پوچھنے پر اس نے یہی بتایا کہ پڑھائی کی وجہ سے وہ ٹینشن میں ہے۔ بہت جلد اس کے کالج سٹارٹ ہونے والے ہیں۔ اس کے بہانے پر ہارون صاحب ریلیکس ہو گئے۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ اسد کو سلار کے بارے میں سب کچھ بتا دے گی، لیکن بہت جانے کے باوجود بھی وہ اسے کچھ نہ بتا پائی۔ وہ کافی دیر اس کے پاس بیٹھی رہی۔ جب اسد نے اسے چائے بنانے کے لیے کہا، وہ چائے بنا کر لائی۔ پھر یہ سوچ کر کہ اسد جانے اس بات پر کس طرح سے ریئیکٹ کرے گا، وہ اسے کچھ بھی بتائے بغیر اپنے کمرے میں جانے لگی۔ گڑیا، میڈیسن ضرور کھا لینا، اسد نے اسے جاتے دیکھ کر کہا۔ نہیں بھائی، ابھی نہیں کھاؤں گی، ابھی تھوڑی دیر میں پڑھوں گی۔ اس پارٹی میں جانے کی وجہ سے میں بالکل بھی نہیں پڑھ پائی۔ جیسے تمہاری مرضی گڑیا، لیکن میڈیسن ضرور لے لینا، اسد نے کہا تو وہ مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلاتی اندر چلی گئی۔ اسد، مرحا سو گئی کیا؟ ابو جی نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگے۔ نہیں ابو جی، وہ بھی پڑھ رہی ہے، اس کے ٹیسٹ ہونے والے ہیں، کہہ رہی تھی کہ آج دن میں بھی نہیں پڑھ سکی، اس لیے اب پڑھ رہی ہے، اسد نے مصروف انداز میں جواب دیا۔ ویسے اسد، تمہیں کیا لگتا ہے سر سلار ان کی فیملی کے بارے میں؟ میرا مطلب ہے ان کے گھر میں مرحا کی تصویریں۔ ابو جی، وہ مرحا کی تصویریں نہیں بلکہ ان کی سیرت کی تصویریں ہیں جو کہ مر چکی ہے۔ سلار کو بس ایسا لگتا ہے کہ وہ زندہ ہے اور اسے شک ہے کہ مرحا ان کی سیرت ہو سکتی ہے، اور ہم اسے غلط ثابت کریں گے۔ میرے خیال سے سلار کو اب بھی یہی لگتا ہے کہ مرحا ہی اس کی بیوی ہے، اس لیے اس نے ہمیں گھر پر بلایا تھا۔ مجھے تو بس ایک ٹینشن ہے ابو جی کہ ان لوگوں کے پاس یہ ثبوت ہے کہ مرحا سیرت کی طرح دکھتی ہے۔ سیرت کی یادیں، اس کی تصویریں، ہمارے پاس ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہم کبھی ثابت نہیں کر پائیں گے کہ وہ مرحا ہے، سیرت نہیں۔ ہمارے پاس اس کی ایک بھی پرانی فوٹو نہیں ہے، اس لیے ہمیں کسی بھی طرح مرحا کو سلار کی فیملی سے دور رکھنا ہوگا۔ ہمیں مرحا کو سمجھانا ہوگا کہ وہ لوگ اتنے اچھے نہیں ہیں جتنے بن رہے ہیں۔ یہ سب ایک چال ہے ابو جی، یہ لوگ بہت تیز ہیں، وہ اتنے زیادہ امیر ہیں کہ ہماری مرحا کو سیرت ثابت کر سکتے ہیں، اور پولیس اور قانون بھی ہماری کوئی مدد نہیں کرے گا۔ ابو جی، ہمیں ہماری مرحا کو ان لوگوں سے دور رکھنا ہوگا، ورنہ وہ لوگ ہماری مرحا کو ہم سے دور کر دیں گے۔ وہ لوگ ہم سے ہماری بیٹی، ہماری بہن چھین لیں گے۔ بہت چلاک لوگ ہیں وہ، اسد نے پریشانی سے کہا۔
لیکن ابو جی کو اس کی پریشانی بے معنی لگ رہی تھی، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ سلار نے ان سے معافی مانگنے کے لیے ہی انہیں اس محفل میں بلایا ہے۔ وہ ان سے شرمندہ ہے اور اپنے کیے کی اور اس دن کے رویے کی معافی مانگنا چاہتا ہے۔ لیکن اسد کی پریشانی دیکھ کر وہ اسے سمجھانا چاہتے تھے، لیکن وہ جانتے تھے چاہے وہ اسے کتنا بھی کیوں نہ سمجھا لیں، وہ کبھی ان کی بات کو نہیں سمجھے گا۔ وہ پہلے بھی اپنی بہن کو کھو چکا ہے، اب وہ دوبارہ مرحا کو کبھی مجھ سے دور نہیں جانے دے گا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا، وہ لڑکی سلار شاہ کے پاس نہیں پہنچنی چاہیے۔ وہ لڑکی سلار شاہ کی محفل میں کیا کر رہی تھی؟ سلار اسے معافی مانگنا چاہتا تھا، اس لیے۔ جسٹ شٹ اپ۔ ایک بات کان کھول کر سن لو تم، اگر وہ لڑکی دوبارہ سلار شاہ سے ملی تو اسی وقت مار دی جائے گی۔ اٹس یور لاسٹ وارننگ۔ نہیں نہیں پلیز آپ ایسا نہ کریں، اب وہ سلار شاہ سے کبھی نہیں ملے گی، میں اسے سلار سے ملنے نہیں دوں گا، اسد نے گھبراتے ہوئے جواب دیا۔ فون کروں یا نہ کروں؟ بات کرنے کا دل تو بہت کر رہا ہے۔ آج پہلے ہی وہ میری وجہ سے بہت غصہ ہے، تو کیا ہوا، میری بیوی ہے، میں جب چاہے اسے بات کر سکتا ہوں۔ وہ سوچتے ہوئے فون اٹھا چکا تھا۔ اس نے فون ملایا تو آگے سے کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ اس نے گھور کر فون کو دیکھا جیسے سیرت کو گھور رہا ہو، لیکن بہت محبت سے اس نے ڈیٹھوں کی طرح بار بار فون کرنا شروع کر دیا، لیکن سیرت بھی اپنے نام کی ایک تھی، اس نے فون نہیں اٹھایا۔ ڈارلنگ، یہ تم نے دوسری بار بہت بڑی غلطی کر دی، اب تو میں آؤں گا ملنے۔ سلار نے اتنی زور سے اپنے سے کمبل ہٹایا کہ وہ زمین پوش ہو گیا تھا۔ اب عقل آئی ہے جناب کو؟ وہ اپنے فون پر اس کی 24 مسڈ کال دیکھ کر بولی، جو کہ سائلنٹ پر لگا کر وہ پرسکون ہو کر اپنی پڑھائی کر رہی تھی۔ اپنے فون پر آنے والی اسے ہر کال کا نہ صرف اندازہ تھا، بلکہ ہر کال پہ اپنا فون دیکھ رہی تھی۔ بڑا آیا مجنوں۔ اس کا مسلسل جگمگاتا فون اب بالکل خاموش ہو چکا تھا۔ وہ ایک بار پھر سے اپنی پڑھائی میں مصروف ہو چکی تھی، جبکہ اس کی اسکرین پھر سے روشن ہوئی، لیکن اس بار کال نہیں بلکہ میسج آ رہا تھا، وہ بھی تقریباً 20 منٹ کے بعد۔ اس نے متجسس ہو کر فون اٹھایا اور ان باکس اوپن کیا، جسے پڑھتے ہی مرحا کا رنگ سفید پڑ گیا۔ جانم، میں تمہارے گھر کے نیچے کھڑا ہوں، تمہیں صرف ایک بار دیکھنا چاہتا ہوں، تم نیچے آنا پسند کرو گی یا میں اوپر آؤں؟ اس کا میسج پڑھتے پڑھتے مرحا فوراً کھڑکی کی طرف بھاگی، اور اس کی کھڑکی کے بالکل سامنے نیچے سلار اپنے نیو ماڈل کی گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے اس کے کمرے کی کھڑکی پر نظریں جمائے کھڑا تھا۔ اسے اپنے آپ کو دیکھتا پا کر اس نے مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلایا اور ساتھ ہی اسے ہاتھ سے نیچے آنے کا اشارہ بھی کر دیا، جبکہ اس کو اس طرح سے اپنے فلیٹ کے باہر دیکھ کر مرحا کی اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گئی۔ اگر اس کا بھائی اسے اس وقت یہاں دیکھ لیتا تو کیا سوچتا؟ اس کا پہلا دھیان اسد کی طرف گیا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنے فون کی طرف بھاگی اور اسے فون کرنے لگی۔ 2-3 بار میں سلار نے کال اٹھانے کی زحمت نہیں کی۔ آخر میں وہ بھی تو پچھلے 2 گھنٹوں سے مسلسل اسے فون کر رہا تھا۔ اس نے فون اٹھایا کیا جو اب سلار اٹھائے، لیکن پھر اسے یاد آیا کہ فون کرنے والی کوئی اور نہیں بلکہ اس کی جان ہے۔ اسے ستانے کا، تنگ کرنے کا حق وہ اپنے پاس محفوظ رکھتا ہے، لیکن پھر کیا کرتا؟ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے فون اٹھایا، کیونکہ وہ اس کی آواز سننے کے لیے بے چین تھا۔ دیکھیں، بہتر ہوگا آپ ابھی کے ابھی یہاں سے چلے جائیں، میرے بھیا جاگ رہے ہیں۔ اگر ان کو پتہ چل گیا نا؟ ہاں جانم، میں ڈر گیا، تمہارے بھیا سے چلو اب جلدی سے باہر آؤ، میں تمہیں ایک بار قریب سے دیکھنا چاہتا ہوں، پھر چلا جاؤں گا، تمہارے بھیا کو بھی زحمت نہیں کرنی پڑے گی، جلدی آؤ۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے جلدی بولا، شاید اسے ڈر تھا کہ وہ اس کی آواز سنتے ہی فون کاٹ دے گی۔ آپ کا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ میں کیوں آؤں گی آپ سے ملنے؟ وہ غصے سے بولی۔ تم کیوں نہیں آؤ گی؟ تم ضرور آؤ گی۔ اگر تم نہیں آؤ گی تو میں آؤں گا، پھر مجھے میرے سالے سے بھی نپٹنا پڑے گا۔ تو میرا نہیں خیال کہ تمہیں میرے سالے صاحب کو اس طرح سے تکلیف دینے کی ضرورت ہے۔ کیا کہتی ہو تم آ رہی ہو یا میں آؤں؟ شاید نہیں۔ یقیناً اس کی تنقید پر اثر دکھایا تھا۔ میں نہیں آ رہی، آپ نے جو کرنا ہے کر لیں، وہ غصے سے کہتی فون بند کر چکی تھی۔ سلار اس کی اس حرکت پر کھل کر مسکرایا، جبکہ دوسری طرف مرحا کھڑکی پر کھڑی اسی کو دیکھ رہی تھی۔ سلار نے اسے اس طرح سے خود کو دیکھتے پا کر بڑے پیار سے اپنا ہاتھ ہلایا، فوراً پردے برابر کر دیے، پھر فون کے قریب آ کر فون اٹھایا اور آخری نمبر پر کال کی۔ فون ایک پل کے اندر ہی ریسیو ہوا،
دیکھ لیا مجھے، آپ نے صرف دیکھنا چاہتے تھے نا، چلیں اب فوراً سے پہلے یہاں سے نکل جائیں۔ وہ آرڈر دیتی سلار کو بالکل پرانی سیرت کی طرح لگی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی سلار کی آواز آئی، میری دور کی نظر کمزور ہے۔ وہ اس کے ڈیڑھ پونے پر غصے سے بولی، مطلب صاف ہے، جلدی سے نیچے آؤ، نہیں تو میں اوپر آؤں گا۔ اس بار انداز میں وارننگ بھی تھی۔ اب کی بار مرحا کو بھی یقین آ گیا تھا کہ وہ ایسے نہیں جانے والا۔ اگر وہ نیچے نہیں گئی تو وہ اوپر ضرور آئے گا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر وہ اسے اتنا کیوں ڈر رہی ہے۔ اسے تو یہ بات اپنے بھائی کو بتانی چاہیے، لیکن وہ اسے بتا کیوں نہیں پا رہی۔ اپنی بے بسی اس کی اپنی ہی سمجھ سے باہر تھی۔ اب وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ ایک بار اس کا دل چاہا کہ اسد کو جا کر اس کے بارے میں سب کچھ بتا دے، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا، اسے آگے وہ سوچ بھی نہیں پا رہی تھی۔ انجانے میں ہی صحیح، لیکن سلار اس کی زندگی میں شامل ہو چکا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس کے دماغ میں ہے یا اس کے دل میں۔ آفس میں پہلی بار اسے ملنے کے بعد سلار شاہ کہیں تو تھا۔ سلار کا انتظار اسے بھی بے چین کر رہا تھا۔ وہ کافی دیر ویسے ہی باہر کھڑا تھا اور نہ اوپر آ رہا تھا نہ ہی واپس جا رہا تھا۔ اس نے ایک آخری بار سلار کے نمبر پر کال کی، لیکن کال نہیں لگی کیونکہ اس کا فون بند جا رہا تھا۔ مجبور ہو کر اپنے بیڈ روم سے نکلی۔ اسد کے کمرے کا تھوڑا سا دروازہ کھلا تھا اور لائٹ آن تھی۔ یقیناً اپنے آفس کا کام کر رہا تھا۔ اس نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا تھا اور آہستہ سے مین ڈور کھولا، اور پھر اسی خاموشی سے دروازہ بند کر کے دبے پاؤں راہداری میں نیچے کی طرف آئی۔ اس کے اندر کسی غیر محرم سے ملنے کا، جبکہ پکڑے جانے کا خوف نہیں تھا۔ جانے کیوں سلار جب بھی اس کے قریب ہوتا اسے کسی قسم کا خوف نہیں آتا تھا۔ آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ کیوں میرے پیچھے پڑے ہیں؟ وہ آتے ہی اس پر بھڑس پڑی۔ جانم سانس تو لے لو، پھر سکون سے بات کرتی ہیں۔ وہ ڈیٹھوں کی طرح مسکراتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ ہاں تو کیا پوچھ رہی تھی تم؟ مرحا جو اس کی بات سن کر خاموشی سے اسے گھور رہی تھی، اس کے چہرے کے ایکسپریشنز دیکھ کر سلار نے بات کا آغاز کرنا زیادہ بہتر سمجھا۔ میرا مسئلہ تو میری پیاری سی چھوٹی سی چوزی جانم، میرا مسئلہ تم ہو۔ وہ پیار سے اس کے گال کھینچتے ہوئے بولا۔ مرحا نے فوراً اس کے ہاتھ اپنے گال سے ہٹائے۔ سلار نے اس کی حرکت کو مکمل طور پر نظر انداز کیا اور دوسرا سوال کیا تھا، تمہارے پیچھے کیوں پڑا ہوں؟ تو بیوی ہو تم میری، اس لیے پیچھے پڑا ہوں۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہاری جان چھوڑ دوں، میرا مطلب ہے اس طرح سے تنگ کرنا چھوڑ دوں، تو چلو میرے ساتھ اپنے گھر واپس، اگر نہیں تو برداشت کرو۔ وہ بات شروع کرتے ہوئے جتنا پرسکون اور آرام سے بول رہا تھا، اب اتنا ہی سخت نظروں سے اسے گھورتے ہوئے بولا، میں نے جب پہلی بار آپ کو دیکھا تھا نا، تو مجھے لگا آپ اپنی وائف سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور ان کی موت کا صدمہ آپ قبول نہیں کر پا رہے۔ سچ کہوں تو تب ترس بھی بڑا آیا تھا آپ پر، لیکن وہ صرف میری غلط فہمی تھی، کیونکہ آپ تو اپنی وائف سے پیار ہی نہیں کرتے۔ ایک نمبر کے ٹھڑکی قسم کے انسان ہیں آپ، جسے اپنی وائف سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ انہیں مرے ہوئے ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا اور آپ میرے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ تمہارے ہی پیچھے پڑا ہوں نا، کسی اور کے تو نہیں۔ وہ پھر سے مسکرایا، جبکہ اس کی بات پر مرحا سلگ اٹھی تھی۔ میں اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا ہوں، تمہیں کچھ یاد نہیں ہے کیونکہ تمہارے یہ جھوٹے بھائی اور باپ تمہیں جو میڈیسن دے رہے ہیں، اس کی وجہ سے تم اپنی پچھلی زندگی بھول چکی ہو۔ لیکن میں ہوں نہ جانم، تمہارے ان جھوٹے بھائی اور باپ کو اس کے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ لیکن اس سے پہلے مجھے یہ پتہ لگانا ہے کہ یہ دونوں یہ سب کچھ کر کیوں رہے ہیں۔ اگر یہ میرے کوئی دشمن ہوتے نا تو میں انہیں کب کا معاف کر دیتا جانم، لیکن ان لوگوں نے مجھے تم سے دور کرنے کی کوشش کی ہے۔ جب تک انہیں جہنم میں نہ پہنچاؤں تب تک سکون کا سانس نہیں لوں گا۔ خیر، انہیں تو ساری زندگی کے لیے جیل بھیج دوں گا، اور تم بس بہت کر لی بکواس آپ نے۔ اس سے پہلے کہ میرے بھائی آ جائیں، چلے جائیں یہاں سے، ورنہ آپ کی وہ حالت کریں گے۔ اگر تم میری سیرت نہیں ہو تو اپنے بھائی کو بتاتی کیوں نہیں کہ میں تمہیں پریشان کر رہا ہوں۔ وہ ایک بار پھر سے مسکرایا تھا، جبکہ مرحا کو نہ جانے کیوں اس پر مزید غصہ آنے لگا۔ ٹھیک ہی تو کہتا تھا وہ، اگر وہ سیرت نہیں تھی تو اسد کو کیوں نہیں بتا رہی تھی کہ وہ اسے تنگ کر رہا ہے؟ کیونکہ مجھے لگا تھا کہ جب آپ کو سچ پتہ چلے گا آپ خود ہی پیچھے ہٹ جائیں گے، لیکن آپ تو ایک نمبر کے ڈیٹ ثابت ہوئے ہیں۔ لیکن اب میں اپنے اس بھائی کو ضرور بتاؤں گی، پھر اپنے انجام کے لیے بھی تیار رہیے گا۔ وہ اسے ڈرانا چاہتی تھی۔ آئی ڈونٹ کیئر، بلکہ اچھا ہوگا کہ تم اسے بتا دو تاکہ وہ سالہ جیل جانے کے لیے تیار رہے۔ وہ نارمل انداز میں کہتا، اسے اچھا خاصا ڈرا چکا تھا۔
آپ ایسا نہیں کر سکتے، مرحا نے پریشانی سے کہا۔ کون روکے گا مجھے؟ تمہارا باپ، میری جان، وہ بھی ساتھ جائے گا۔ اسے تو کم از کم 10 سال کے لیے اندر کرواؤں گا۔ مجھ سے اب اچھی امید مت رکھنا۔ ایسا کرتا ہوں کل ہی تمہارے باپ پر دھوکہ دہی کا الزام لگاتا ہوں، بیچارہ ساری زندگی خود کو بے گناہ ثابت کرتا رہے گا۔ سالار بالکل سیریس انداز میں بول رہا تھا۔ نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے پلیز، مرحا نے پریشانی سے کہا۔ میں ایسا کر سکتا ہوں جانم، اور میں ایسا ضرور کروں گا اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو، سالار نے اس کا چہرہ نظروں کے حصار میں لیے کہا۔ آپ جو کہیں گے میں کروں گی، پلیز آپ میرے ابو جی کو جیل مت بھیجیے گا۔ ٹھیک ہے جانم، اس طرح سے پریشان مت ہو، کچھ نہیں ہوگا تمہارے سو کولڈ جھوٹی فیملی کو، بس کل 2 بجے مجھے ملنے آ جانا۔ میں کیسے آ سکتی ہوں؟ مرحا نے پریشانی سے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں پتہ جانم، لیکن تم آؤ گی۔ نہ آنے کی صورت میں تمہارے باپ کے ساتھ کیا ہوگا تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ خیر، ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی۔ میں جب بھی تمہیں فون کروں گا تم شرافت سے فون اٹھا کر مجھ سے پیار بڑی باتیں کرو گی۔ وہ میڈیسن آج سے تم چھوڑ دو گی۔ اگر مجھے ذرا سی بھنک پڑ گئی کہ تم نے وہ میڈیسن دوبارہ لی میرے منع کرنے کے باوجود، تو پھر اسے اگلی صبح تم اپنی اس جھوٹی فیملی سے جیل میں ملنے آؤ گی، وہ بھی اگر میں چاہوں گا تو۔ اگر میں چاہوں تو ابھی کے ابھی تمہیں اپنے ساتھ لے جا سکتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں تمہاری اس جھوٹی فیملی کا اصل چہرہ تمہارے سامنے لاؤں گا۔ فی الحال میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اصل مرحا کون ہے اور تمہیں اس کی آئیڈینٹی کیوں دی گئی ہے۔ اب جا کر آرام کرو اور کان کھول کر سن لو، خبردار جو تم نے وہ میڈیسن دوبارہ لی۔ وہاں سے وارننگ دیتا ہوا اس کے اوپرلی ہونٹ کے نقطہ نما تل پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ مرحا نے فوراً اس سے دوری بنائی، لیکن اپنا کام مکمل کر کے وہ ڈیٹھوں کی طرح مسکرایا۔ وہ اس کے چہرے پر اپنی محبت اور شرم و حیا کے خوبصورت رنگ دیکھتے ہوئے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کرتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ مرحا اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے کھڑی تھی۔ پھر خاموشی سے واپس آئی۔ اسد کے کمرے کی لائٹ ابھی تک آن تھی۔ وہ اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ گڑیا، باہر تم ہو کیا؟ اسے اسد کی آواز سنائی دی۔ میرے کمرے میں پانی نہیں ہے، پلیز رکھ دو۔ اسد کے کہنے پر وہ فوراً کچن میں آئی اور پانی لے کر اس کے قریب آ کر رکھا۔ اب آرام کرو، اور کتنا پڑو گی؟ جاؤ جا کر اپنی میڈیسن لو، اسد نے کہا تو وہ ہاں میں سر ہلاتی خاموشی سے اپنے کمرے میں آئی، لیکن میڈیسن کو دیکھتے ہی سالار کی دھمکی یاد آ گئی۔ وہ بنا میڈیسن لیے اپنے بیڈ پر لیٹ گئی، اور اس طرح سے لیٹے لیٹے اسے سالار کے اچانک کی گئی حرکت یاد آئی، جس کے بعد اس کے گال ایک بار پھر سے سرخ ہو گئے۔ اپنے تیز تیز دھڑکتے دل سمیت خود پر مکمل کمبل تان کر زبردستی سونے کی کوشش کرنے لگی۔ ساری رات اسے نیند نہیں آئی۔ وہ کروٹیں بدلتی یہی سوچ رہی تھی، نہ جانے سالار اب کیا کرے گا۔ وہ اس کے باپ یا بھائی کو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ یہ بات تو سمجھ گئی تھی کہ وہ بہت پاورفل آدمی ہے، کم از کم اس کے بھائی اور باپ سے زیادہ۔ وہ اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے، اور اس کی بات نہ ماننے پر اسد یا ابو جی کے ساتھ کچھ بھی، اور جو دھمکی سالار نے اسے بھی دی تھی کہ وہ اس کے باپ کو دھوکہ دہی کے کیس میں اندر کروا دے گا، اس بات سے وہ اور بھی زیادہ ڈر چکی تھی۔ مجھے صبح ان سے ملنے جانا ہی پڑے گا۔ اگر میں کل نہ گئی تو یہ نہ ہو کہ وہ سچ میں ابو کے ساتھ کچھ الٹا سیدھا کر دے، اور اگر ابو جی کو پولیس پکڑ کر لے گئی تو پریشانی سے کروٹ بدلتی یہی سوچ رہی تھی۔ میڈیسن نہ لینے کی وجہ سے اسے نیند بھی نہیں آ رہی تھی، اور سالار کی دھمکی کی وجہ سے تو میڈیسن لینے کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اسے سیرت کو یوں بے بس کر کے اچھا تو نہیں لگا تھا، لیکن وہ کیا کرتا۔ سیرت جو میڈیسن لے رہی تھی، اس کی وجہ سے وہ اپنی پرانی زندگی بھول چکی تھی۔ اسے سیرت کو واپس لانا تھا، جس کی وجہ سے یہ ضروری تھا اب پتہ لگانا کہ آخر مرحا کون ہے بھی یا نہیں۔ لیکن سیرت سے ملنے کے بعد وہ بہت خوش تھا۔ اسے یقین تھا کہ اب سیرت وہ میڈیسن نہیں لے گی۔ ابھی وہ یہی سب کچھ سوچ رہا تھا کہ اس کا فون بجا، جسے دیکھتے ہی سالار نے اٹھا لیا۔ شاید وہ اسی کال کا انتظار کر رہا تھا۔ ہاں بولو، کچھ پتہ چلا مزمل؟ جی شاہ سائیں، میں نے پتہ لگایا ہے جو میڈیسن سیرت بی بی کو دی جا رہی ہے وہ کراچی کا کوئی ڈاکٹر نہیں دیتا، لیکن کراچی سے تھوڑی دور کے علاقے میں ایک ڈاکٹر ہے، اور اہم بات تو یہ ہے کہ یہ میڈیسن چھوٹی عمر کے لوگوں کو نہیں دی جاتی تھی، یہ ایسے لوگوں کو دی جاتی ہے جو عمر رسیدہ ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ میں کچھ سمجھا نہیں، سالار نے پریشانی سے کہا۔ سائیں، سیرت بی بی کو جو دوائیاں دی جا رہی ہیں وہ انلیگل ہیں،
میڈیکل اتھارٹی اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتی کہ 50 سال سے کم عمر کے آدمی یا عورت کو ایسی کوئی بھی دوائی الاٹ کی جائے۔ یہ جو ڈاکٹر دوائیاں دے رہا ہے وہ ایلیگل کام کر رہا ہے، اگر آپ چاہیں تو اس کے خلاف ایکشن لے سکتے ہیں، مزمل نے بتایا۔ مزمل جلدی سے جلدی پتہ لگاؤ وہ ڈاکٹر کون ہے، ہمیں اس سے ملنا ہوگا۔ وہ تو میں پتہ لگا چکا ہوں شاہ سائیں، اگر آپ چاہیں تو ہم کل ہی اس سے ملنے بھی چل سکتے ہیں، مزمل نے کہا تو سلار نے اس کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کل ہی اس ڈاکٹر سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ فون رکھنے کے بعد وہ یہی سوچ رہا تھا کہ کل تو وہ سیرت سے ملنے کے لیے بھی جانے والا ہے، لیکن فی الحال سیرت سے ملنے سے زیادہ ضروری تھا سیرت کی یادداشت واپس لانا اور مرحا کا سچ جاننا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔